ذرا شکیل صاحب سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتے. جی شکیل انجم صاحب کرائم رپورٹر ہیں دی نیوز کے، اور 40 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے کرائم بیٹ کو کور کرنے ہیں. جو اس طرح کی سٹوریز ہوتی ہیں اس پہ لکھتے ہیں، ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم شکیل صاحب. اچھا شکیل صاحب، آپ کی سٹوری کے حوالے سے بات کریں گے. یہ بڑی لا اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ سٹوری، اور زیادہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ یہ اسلام آباد جیسی جگہ پر پوش ایریا ہے اسلام آباد کا، جہاں پر یہ پیش آئی ہے. ذرا اس کی ڈیٹیلز بتائیے گا. یہ اصل میں جو ہمارے حاکم ہیں نا، ان کی جو وجہ سے وہ جو کرائم کنٹرول کرتے ہیں وہ جرائم کو چھپا کے کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے پوشیدہ رکھیں. کسی کی جرات نہیں ہے کہ کوئی خبر بتا سکے. کل اس خبر کو مجھے حتمی شکل دینے کے لیے 6 گھنٹے لگے. یہ واقعہ تقریباً 12:15 بجے کا ہے، اور میں نے کچھ 7:15 بجے 8 بجے پونے 8 بجے کے قریب یہ میچور کی ہے. اور وہ بھی میں نے آخر میں جا کے آئی جی صاحب سے ریکویسٹ کی کہ جی اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے. انہوں نے بھی کہا نہیں. پھر میں نے بتایا کہ جی فلاں بندہ ہے ایمل خان، اس نے اسی وقت جا کے پولیس اسٹیشن پہ بتایا تھا کہ جی یہ واقعہ پیش آ گیا. تو ابھی جو آپ واقعہ کیا اس سے کہیں زیادہ واقعہ بتا دیں. آج بھی ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک جو وزیر داخلہ ہیں ان کے بھائی ہیں آفتاب بگٹی، ان کے گن مین کو 3 لوگوں نے گولیاں ماری اور ان کا اسلحہ چھین کے لے گئے. یہ سرے شاور روڈ پہ نیچے چنگی نمبر 26 ہے نون کے علاقے میں. تو ابھی واقعہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے بارے میں ڈیٹیل مل جائے. یہ سب دنیا نے دیکھا، اور وہ کل والا واقعہ بھی پوری دنیا نے دیکھا تھا. نہیں، کل والا کیا واقعہ تھا شکیل صاحب؟ پہلے ذرا تفصیل بتائیں گے. ویور وڈ بھی انٹرسٹ ہے، بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ واقعہ کیا ہوا ہے. یہ جیسا ہے نا جی، میں نے بتایا کہ جی 2 گاڑیوں میں کوئی 8-9 سے زیادہ باقاعدہ مسلح دہشت گرد جو ہوتے ہیں، دہشت گرد شکلوں سے لگ رہے تھے تو وہ اترے ہیں. ان کی گاڑی روکی ہے اور ان کی والدہ اور پیچھے 2 اور بندے بیٹھے ہوئے تھے، انہیں گھسیٹ کے اپنی گاڑی میں ڈالا اور نکل گئے. کسی کی ضرورت نہیں ہے کوئی انٹرسپٹ. یہ F10 میں ہوا ہے یہ واقعہ؟ کلاسر صاحب آپ کی آواز کم آ رہی ہے. میں نے کہا F10 میں ہوا. F10 مرکز کا واقعہ بتا رہے ہیں؟ مرکز کی بیک سائڈ پہ جو پھولوں والی مارکیٹ نہیں، اس روڈ پہ. یہ 5 میرا خیال ہے اگر سیدھے ہم جائیں یہاں سے اس پرائم منسٹر ہاؤس سے سیدھے جائیں، اگر یہ بلو ایریا والی روڈ لے کے وہاں تک پہنچنے میں زیادہ سے زیادہ میرا خیال 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں اگر مناسب سپیڈ کے ساتھ جائیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں جو پرائم منسٹر ہاؤس سے یہاں پہ 5-10 منٹ کی ڈرائیو بھی نہیں بنتی، وہاں پہ 8-10 مسلح لوگ آئے ہیں، انہوں نے گاڑیاں روکی ہیں، ان کی ماں کو اٹھایا ہے، ساتھ میں دیگر لوگوں کو اٹھا کے وہ فرار ہو گئے. اور یہاں سیف سٹی کے کیمرے ہیں، یہاں پہ لوگ ہیں، پولیس ہے، نو بڈی انٹرسپٹڈ. بالکل بالکل وہی کہہ رہا ہوں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ ٹائم پہ پتہ لگ جاتا تو ممکن ہے کہ یعنی کہیں سے آپ کور کر لے تو انہیں پکڑ ہی لیتے. صاحب یہ جو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے بگ برادر از واچنگ، 6 گھنٹے مجھے لگے ثابت کرنے میں جیسے میں مجرم ہوں، اپنی بے گناہی ثابت کر رہا ہوں، اور کسی کو پتہ ہی نہیں. کہتے نہیں ایسے ہوئے نہیں جی. پھر میں نے خبر فائل کرنے کے بعد ایک اور ذمہ دار آفیسر سے بات کی جی. میں نے کہا جی کوئی پتہ لگا اس کا؟ نہیں ایسا واقعی پیش نہیں آیا. اب اس حد تک کیا کرے ابھی. مطلب یہ ہے کہ آپ جرم کو مکر جاؤ کہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، کوئی ایسی واقعہ نہیں ہوا. اچھا یہ بتائیں، آپ نے لکھا ہے کہ وہ جو افغان گینگسٹر ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے، یہ آر افغان گینگسٹر جو آپ نے. بالکل افغانی ہے نا جی، افغانی ہے، یہ تو سب مانتے ہیں. افغان گینگسٹر وہ تو شکل و صورت سے نظر آ جاتے ہیں. وہ یہاں کے نہیں ہے میرا یہ خیال ہے، کیونکہ وہاں پہ جو میرا سورس تو کہہ رہا تھا کہ یہ کہیں کول کا کاروبار کرتے تھے افغانستان میں. ان سے یہ جو گینگسٹر ہیں نا ان کے کوئی لین دین تھا یا کیا تھا، وہ ادھر آ گیا بیچارہ ڈر آ کے. یہاں پہنچا تو پیچھے وہ پہنچ گئے. مطلب اب افغانستان کے جو ان کے آپس کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ افغانستان میں جو لوگ تھے وہاں پہ آپس کے جو ان کے جھگڑے تھے، ٹرائبل ریولریز تھیں، بزنس ڈیل تھیں، بزنس کے جھگڑے تھے. اب وہ اسلام آباد کے F10 سیکٹر میں دن دہاڑے کلاشنکوفوں گنوں شنوں کے ساتھ اٹھا پٹا کے یہ ہو رہے، اور پولیس اس میں نیوٹرل ہے. جناب افغان ہیں، یہ جانے ان کا کام جانے، ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو چلو علم تو ہونا جی، نیوٹرل کا مطلب علم ہے لیکن کر نہیں رہے. ان کو پتہ ہی نہیں کچھ بھی، ان کے علم میں نہیں ہے. شکیل صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے ان کے علم میں نہیں ہے؟ اگر ایک رپورٹر آپ جیسے نے کنفرمیشن لے لیے 5-6 بندوں سے بھاگ بجا کے چیزیں کرا کہ یو آر ویری ہائیلی ریلائبل رپورٹر، پولیس کو پتہ نہیں آپ کا خیال ہے؟ ایمل خان نامی بندے نے SHO کو بتایا جا کے، ایمل خان نامی بندے نے SHO کو بتایا کہ جی یہ واقعہ ہو گیا F10 میں جی. اس نے پتہ نہیں، وہ سمجھا کہ گلی ڈنڈا کھیل رہے ہوں گے، کوئی دہشت گردی ہو گیا، اس نے ازیوم کیا کہ کچھ بھی نہیں.
وہ چلے گئے. لیکن اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت کیپٹل کے کرائم کی کیا سچویشن ہے؟ کامران یوسف ہمارے دوست ہیں یہاں پہ، ان کو لوٹ لیا گیا. میں نے آپ کو عرض کی کہ کرائم چھپانا ہی کرائم کی کمی کا سبب ہے. کرائم کم سو دکھائیں گے نہیں، ظاہر نہیں ہوگا تو کرائم تو ہے ہی نہیں شہر میں. اچھا یہ بتائیں، میں تو اب کہتا ہوں کہ پورے پاکستان کی سطح پہ بھی انہوں نے یہی کچھ کیا تھا کہ کہیں بھی کرائم نوٹ نہیں ہو رہا، رپورٹ نہیں ہو رہا. یہاں تک کہ ہمارا ہوتا تھا نیشنل پولیس بیورو، وہ ایک سال میں رپورٹ تیار کرتا تھا. تو میں نے سنا، ہمارے پیارے دوست ہیں وہاں پہ، میں نے یہ سنا کہ پچھلے 3 سال سے رپورٹ ہی تیار نہیں ہوئی کہ پورے ملک میں کہاں کتنا کرائم ہوا ہے. مطلب اٹس فری فار آل، فری، اب پورا ملک اللہ کے حوالے. اچھا اسلام آباد کے حوالے سے بڑا آتا رہا ہے کہ بہر سے بہت سارے ایلیمنٹس آ گئے ہیں، آبادی بڑھ گئی ہے، یہاں سے ہمارے کوئی ادھر سے ہیں سریکی علاقوں سے لوگ آ گئے ہیں، ٹرائبل ایریا سے بہت سارے آ گئے ہیں. اب افغانستان سے دنیا میں جہاں مرضی جا کے، اچھا سر اب افغانستان، نہیں میری سن لیں سر پوری بات، میں اسی پہ آ رہا ہوں. اب افغانستان سے آ گئے ہیں، آبادی بہت بڑھ گئی ہے، جو ہمارے ساؤتھ سے لوگ آ رہے ہیں وہ اپنے صاحب مسائل لے کر آتے ہیں، اپنی عادتیں ہیبٹ سے لے کے آتے ہیں. جو ادھر سے آتے ہیں یہ خیبر پختونخوا سے، ان کے صاحب ذرا اپنے ہیں. اس کے بعد افغانستان سے آ رہے ہیں. تو اسلام آباد ایک چھوٹا سا شہر تھا، اتنے سارے لوگ آ گئے، آبادی پھٹ چکی ہے یہاں پہ، تو اب سڑکوں پہ جگہ نہیں رہی، چلنے والا کام مشکل ہو گیا ہے، یہ کرائم اتنا مطلب کنٹرول میں نہیں رہا. تو یہ ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، انٹیریئر منسٹری کے پاس، حکومت کے پاس، پولیس کے پاس تو میرا خیال وسائل ہی نہیں ہے، ٹریننگ نہیں ہے، مین فورس بھی نہیں ہے. پروٹوکول ڈیوٹیاں ختم ہوں گی تو توجہ دیں گے سر. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ 2022 میں یا 21 میں یہ جو آپ کے 42,000 بندے انہوں نے جیلوں سے نکال کے آزاد کر کے چلا دیے، جو ابھی یہ ان میں شریک تھے بغاوت میں، وہ لوگ شریک تھے. تو اس میں اگر وہ آ گئے تو کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ کیوں ایسے لوگ جو جیلوں میں بند ہیں دہشت گردی کے الزام میں، انہیں کیوں چھوڑا انہوں نے؟ مطلب ہے کہ آپ یہ جو جی ایک گروپ جو ہے، ایک سیاسی جماعت ہمدردیاں ان کی لینے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ اس کا نظریہ بغاوت ہے، تو اس لیے باقیوں کے متھے ہماری ساری زندگی کے لیے ہم پہ عذاب ڈال دیا کہ ہم ڈھونڈتے پھریں گے. اسٹریٹ کرائم 100% یہ افغان ہے جی. اسٹریٹ کرائم میں نے پتہ نہیں آپ کی نظر سے تو گزرتا ہی نا، آپ تو پڑھتے ہی کچھ نہیں، ہماری چیزیں نہیں پڑھتے آپ. تو وہ ابھی میں نے ایک ڈیٹیل میں دیا ہے، افغانی ہمارے ملک میں کیا کر رہے ہیں، ایک ڈیٹیل رپورٹ ہے. ویسے کیا کر رہے ہیں بتا ہی دیں سر. ویسے یہ بتا دوں، یہ پورے اسلام آباد میں شکیل انجم صاحب جن سے میں ڈرتا ہوں، میں اور مجھے ڈانٹتے بھی ہیں اور ان کی ڈانٹ ڈپٹ بھی میرے سر میں آتا ہے، پورے شہر کو پتہ ہے کہ میں ان سے ڈرتا ہوں. اچھا سر بتا رہے تھے کہ آپ نے رپورٹ میں کیا لکھا، کہ کیا رپورٹ تھی؟ وہ تھی افغانیوں کے حوالے سے کہ گلی محلوں میں جو افغانی وہی لوگ جو آئے ہوئے ہیں جو دہشت گردی کی الزام میں، قتل و غارت گردی کے الزام میں اندر تھے، تو وہ اب باہر آ کے نمازیں پڑھیں گے، وہ بھی تو وہی کام کریں گے نا. ہماری تو کھالے میں سارے افغانی ہیں. شکیل صاحب ہم سب کو تو نہیں بلیم کر سکتے، افغانی اچھے لوگ بھی ہیں صاحب، نہیں ہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے، ڈیسنٹ بھی ہیں، اچھے پڑھے لکھے مہذب افغانی بھی ہیں. جو پرامن ہے وہ انتہائی پرامن ہے، وہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، اچھے لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں صاحب، بہت اچھے لوگ ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ انلیگل نہیں ہے، وہ رجسٹرڈ کورڈ ہے یو این کے پاس. جو ہیومن رائٹس کی کوئی ان کی تنظیم ہے یو این کی، ان کے پاس وہ ڈاکومنٹڈ ہے، تو وہ ان کو اجازت ہے یہاں رہنے کی. لیکن بڑی شرافت سے رہ رہے ہیں، وہ اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں. لیکن یہ جو ہے آپ ارد گرد دیکھ لیں سارا، یہ F-12 اور G-12 اور بولڑا، اس میں آپ آواز تو ماریں، دیکھیں کیسے نکلتے ہیں وہ. یہ ہر برا کام انہوں نے کر، مطلب یہاں پہ انہوں نے، مجھے یاد ہے 12-14 روپے سے انہوں نے یہاں CCTV کیمرے لگوائے تھے اس وقت، سیف سٹی پروجیکٹ لگا، بگ برادر. تو یہاں پہ موٹر ویز پہ جب یہ نکلتے ہیں یہاں سے پشاور کے لیے یا ادھر یہ لاہور کے لیے یا ادھر ہم کشمیر سائیڈ کے لیے روات وغیرہ، تو یہ کوئی یہاں پہ مانیٹرنگ سسٹم نہیں ہے، کوئی ان کے پاس نہیں ہے، کون آ رہا ہے، جا رہا ہے، نہیں جا رہا. وہی آپ والی بات، پروٹوکول پہ لگے ہوئے، وزیروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، وزیر اعظم کو ڈیوٹیاں دے رہی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو دے رہے ہیں، اور پولیس کو انہوں نے بالکل اس سے ہٹا لیا، اور نہ ان کے پاس کوئی جدید ٹیکنالوجی ہے ٹریس کرنے کی، نہ پکڑنے کی. ہاں جی بالکل. آپ نے وہ دیکھے، میں نے اس میں ایک پتنی کسی خبر میں لکھا تھا کہ وہ انہوں نے ڈولفن فورس تیار کی ہے. ڈولفن لوگوں کو کھاتی ہے. میں نے مشورہ دیا ہے کہ اسے شارک نام رکھیں کہ یہ لوگوں کو کھاتی پھر رہی ہے سڑکوں پہ. وہ تو خبریں بھی آئی تھیں، ایک انہوں نے پولیس والوں نے
मतलब शादीशुदा जोड़ों को इन्होंने हरास किया था, वो तो इनकी भी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि लड़के लड़कियों को, उसके बाद इवन मैरिड कपल को इन्होंने किया था, उस पकड़े भी गए थे। शिफ्ट बड़ी महंगी है, रात की शिफ्ट जो है ना वो पैसे लेके दी जाती है, उसमें बोली लगती है, ये कमाने के लिए उसमें बोली लगती है आपका ख्याल है रात की, उसके लिए जो लोग वो ड्यूटी दे रहे होते हैं? हाँ नहीं, सही नहीं, सही मजाक नहीं कह रहा, ये मैंने लिखा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप पढ़ते नहीं है सर, मैं आपको क्या इलाज करूँ मैं आपका, कि मैंने उस पर लिखा है कि जी जो रात की है ना शिफ्ट, उस पर बोलियां लगती हैं, उसको पैसे देते हैं तो वो देती, क्योंकि वो 1000 रुपये देगा तो 4000 कमाएगा। नहीं सारे तो नहीं होंगे ना शकील साहब, मतलब है कोई अच्छे लोग भी होंगे रात को पुलिस की ड्यूटी देने वाले? नहीं आप कहें, मैं तो नहीं कहता। अच्छा, मतलब आपका 40-50 साल का क्राइम का तजर्बा ये कह रहे हैं, यू आर नॉट रेडी टू गिव देम बेनिफिट ऑफ द डाउट कि रात की ड्यूटियां उन्हीं को मिल रही हैं जो वहां पे वो लेते हैं, मतलब बोली देते हैं। मैंने सबूत दिए हैं, मैंने सर सबूत दिए हैं, मैंने नाम लिए हैं कि फलां जगह पे आप जाएं, कि OSI ब्रांच है उनकी जो अंदर की, ये अपने आप को छील रहे हैं, ये पुलिस वाले अपने आप को भी छील रहे हैं कि एक सिपाही की 35,000 आप देंगे तो फिर अच्छी जगह नौकरी लगेगी, कोई सीट मिलेगी उसे, बाकी 5 लाख तक है अच्छी पोस्टों की जो है। अच्छा, ये तो चीज़ शकील साहब, ये तो पंजाब पुलिस के बारे में सुनते थे, सिंध पुलिस का सुनते थे, आप इस्लामाबाद का बता रहे हैं। आई एम शॉक्ड। ब्रांच हर दुनिया, पाकिस्तान में OSI ब्रांच एक ही तरह की है, पुलिस एक ही तरह की होती है, बहुत रेयर है। वो वक्त गुजर गया जब दुरानी साहब, नासिर खान दुरानी होता था, तो उसने कोई रिफॉर्म किए थे और अच्छी चीजें, पुलिस का महकमा खूब से बनाया था, अच्छा बनाया था उसमें, और एक्टिव गया था, क्राइम में भी डॉक्यूमेंटेड कमी आई थी, लेकिन अब मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊंगा ऐसे लोग। आज रात आपकी इस गुफ्तगू के बाद सोया नहीं जाएगा, क्योंकि हम भी इस्लामाबाद रहते हैं, और जो आपने नक्शा खींचा है, जिस तरह की चीजें, मतलब है हमारे दिल की धड़कनें तेज हैं, आपको उसी वक्त हंसी आ रही है, हमें डांट डपट भी किए जा रहे हैं। नहीं सर, हंसने का वो काम है ये है कि हम जिस शहर में रह रहे हैं, ये इसमें ये होता है, ये कभी ऐसी बातें होती नहीं थी पहले इस्लामाबाद क्या हो रहा है, ये किस जगह पे क्या हो रहा है, और क्या गुजर गया। ये तो हमारे यार जो लोग, पुराने लोग थे ना, वो बता देते थे, इसलिए कि वो समझते हैं कि हम बड़े बासर हैं, हम खबर दे सकते हैं, भाई खबर मिलेगी तो देंगे ना। तो इसलिए वो है कि ये बड़ा, ये हमारे तजर्बे में, जिंदगी में कोई इससे अच्छा तजर्बा कोई नहीं।